بڑی محبت کے نال آپ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ ملأ الأولى بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا والرب مختصر۔ خالقی کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت والی شان والی مرتبے اور مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصی طور پہ میرے پورے احباب جو مسجد کو آباد کرنے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے اور کسی بھی طرح اللہ کے گھر کی رونقیں بحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی میری سب حاضرین کی تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پہ اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت ہے۔ جبکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ وہ 3 اوصاف کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے ایمان والے جو ہے یہ گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں۔ پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا خوف انبیاء و مرسلین اولیاء کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آگے حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جان کائنات، رحمت کائنات، روح کائنات، وجہ کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، بلکہ باعث تخلیق کائنات، وتوحاد چہرے والے، واللیل یا لطف والے، علم نشرات سینے والے، طاہا کی جبی والے، عائشہ نے سونے بابو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بڑے ہوں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہو۔ خوف خدا سے متعلق جو آثار ہے، حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر ایک پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے پرندے، تیرے لیے کتنی بلائی ہے کہ تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ یہ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اندر خوف خدا کتنا ہے، وہ کس طرح بیان کروا رہے ہیں کہ جب کسی پرندے کو دیکھا کہ وہ درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے پرندے، تیرے لیے کتنی بلائی ہے کہ تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ یعنی کہ خوف خدا کیا کتنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو پھل سے تشبیہ دے رہے ہیں اور پرندے کے ساتھ معاملہ کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا
ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ یہ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح خوف خدا کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ڈر رہے ہیں، کیونکہ بندہ جب دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے جو جو نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہے، کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس نعمتوں کا سوال بھی پوچھے گا۔ نہیں آج نہیں کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے دیکھیں یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی کائنات، رحمت کائنات، روح کائنات، وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلے، یعنی کہ بندہ خوف کی وجہ سے جب روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو مدنی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ مچھر کے ساتھ جتنا ہو اس کا آنسو جو ہے، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے، یعنی کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے خوف خدا کی وجہ سے اور سامنے اس کے چہرے پہ آ جائے، تو میرے اور تیرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ دوزخ کی ہر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو نکل کر چہرے پہ آ گئے خوف خدا کی وجہ سے، تو میرے اور تیرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ادھر خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ دوسرا وصف یہ بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ تیسرا وجہ یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے پروردگار اللہ وحدہ لا شریک پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے اور نہ کسی سے وہ ڈرتے ہیں۔ توکل کا حقیقی معنی اور توکل کی فضیلت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو مہمل چھوڑ دے جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کی تائید میں یہ حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فداک امی و ابی، سبحان اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں، تو میرے اور میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا تم اسے باندھو پھر توکل کرو، رسی سے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے
سے حال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں تو جو ایسا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی کریم علیہ السلام کے جو امت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ کیفیت ان کا یہ ایمان کا معیار جو ہے کسوٹی جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ ایمان والے جو ہے ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی کون سی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جائیں گی ان کا ایمان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور جب بھروسہ کرنے کی بات آئے گی تو ایمان والے جو ہے اپنے پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک پر ہی بھروسہ کریں گے۔ اور آگے ان کی شان کیا بیان فرمائی بڑے پیارے انداز سے خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ جائیداد مل جائے، مجھے کوئی کاروبار مل جائے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حضور دا ساتھ منگیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاڈ حبیب علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بھی ربیہ تو کی منگ رہا ہے، مینوں تے اپنا پتہ نہیں کہ میں جنت جانا ہے کہ نہیں جانا، تو جنت منگ رہی ہے، جنت کے اندر میرا ساتھ منگ رہا ہے، نا میرے تیرے نبی پاک نے یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھن تے اس دے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جدوں بندہ دعا مانگدا ہے اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے راستے تے چلا، تے پھر اگے لفظ کیے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ انہاں لوکاں دا جنہاں دے تے تو اپنا انعام فرمایا ہے، جنہاں دے تے تو اپنا احسان فرمایا ہے۔ قرآن پڑھ کے تے دیکھ انعام یافتہ لوگ ہیں کہڑے نے جنہاں نوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر انہاں دا ساتھ مل جائے تے بڑا ہی چنگا ساتھ ہوئے گا۔
ایمان والوں کے بیان کیے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہی ہیں جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیت قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان والے اللہ وحدہ لا شریک پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اب قرآن بول کے کیا گواہی دیتا ہے؟ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جن کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سن کے وہ ڈر جائیں گے، ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، قرآن سنیں گے، اللہ کی آیتیں سنیں گے، ان کے ایمان کے اندر ترقی پیدا ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں گے، نماز قائم کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن بتا تو صحیح وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کا قرآن بول کے گواہی دیتا ہے ایمان کے اندر ترقی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، نماز قائم کریں گے، اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہی سچے مسلمان ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم درجات عند ربهم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے درجے ہیں، وَمَغْفِرَةٌ، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش ہے، اور فرمایا وَرِزْقٌ کریم، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے پاک صاف طیب طاہر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے روزی رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مسلمان ہے، مومن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے درجات ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وَرِزْقٌ کریم، بڑی برکت والی اللہ نے ان کے لیے روزی رکھی ہے۔ تو جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں ان کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ان کے لیے مرتبہ بھی رکھا ہے اور مقام بھی رکھا ہے۔ اور بات میں کرتا جاؤں، یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے، بندہ قرآن کو مان رہا ہوتا ہے، قرآن پہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، اس کا کانٹیکٹ، اس کا رابطہ، اس کا ناطہ اللہ اور اس کے پیارے رسول سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ مسلمان جو ہے جب اپنی فوجیں لے کر نکلا کرتے تھے، اللہ اکبر، تو سامنے دریا بھی آ رہا تھا، تو اب اگلے کنارے پر دشمن بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں صرف دریا ہے، ادھر مسلمان ہے، آگے کافر ہے، دشمن ہے اسلام کا، وہ دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، اس عزم سے تیر لے کے، تلواریں لے کے، نیزے لے کے، بھالے لے کر بیٹھا ہوا ہے دشمن، کہ جب مسلمان دریا کو عبور کرتے ہوئے آئیں گے تو ان پہ تیروں کی بارش کر دیں گے، تلواریں چلا دیں گے، نیزے چلا دیں گے، بھالے چلا دیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات والوں کو یہ منظر بھی دکھایا کہ محمد عربی کے غلام جن کے پاس کشتیاں نہیں تھی لیکن سامنے دریا آ گیا،
دن برسائے جائیں گے، تلواریں